ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے، مگر آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ فیبری 8 کو آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ آپ ان کو انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، اپنی مرضی کا حکومت بنائیں گے۔ آج کل ایک سوال مجھے کیا گیا کہ کیا الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے؟ کیا الیکشنز فیبری 8 پہ ہوں گے؟ تو اگر ہمارے نون لیگ کے دوستوں پہ ہم فیصلہ چھوڑتے تو ضرور فیبری 8 پہ الیکشن تو نہ ہوتا، مگر فیصلہ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سنا دیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشن ہوگا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی شک نہ کرے، اس کا ذمہ داری ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ تو آپ نے ویسے تیاری کرنا ہے، آپ نے ویسی محنت کرنا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ایسا سرپرائز دلوانا ہے، ایسے سرپرائز دلوانا ہے کہ رائیونٹ کو ہمیشہ سے یاد رہے۔ یہ کیا بات ہوا، یہ کیا بات ہوا کہ کسی کو آپ نے پانچویں بار میں پہلے میں نے غلطی سے چوتھا بار کہا تھا، مگر 3 بار خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، چوتھی بار تو اب وہ 5ویں بار چاہتے ہیں۔ مطلب پھر آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا، دوسری بار بن کے ناکام رہا، تیسری بار بن کے ناکام رہا، چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا، اب 5ویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ یہ ملک جو ہے یہ ایک آزاد ملک ہے۔ اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ حق دلوایا۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں، آپ کے حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے۔ کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو 5ویں بار یا 10ویں بار وزیر اعظم بنا دے۔ ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ اگر وہ 5ویں بار بھی بنتا ہے، 5ویں بار اگر خدا نہ خواستہ بن بھی گیا، تو آج سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہوگا کیا۔ وہ اس لیے کہ پہلے ویسے ہی ہوا، پہلی بار بھی یہ ہوا، ایک IGI بنایا گیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے، اور کسی کو پہلی بار وزیر اعظم بنایا، وہ شخص انہی لوگوں سے لڑ پڑا جو اس کو وزیر اعظم بنایا تھا، اور پھر سے پہلی بار پوچھنا لگ گیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر دوسری بار ایک سازش کے تحت، ایک خونی سازش کے تحت وہ بندہ اپنے آپ کو 2/3 اکثریت دلوا کے اس ملک پہ مسلط کر دیتا ہے۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ
اس نے اپنے آپ کو امیر اور مومنین بخانے کا کوشش کی، انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا، حکومت سے نکل گیا، مجھے کیوں نکالا، اور اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑا۔ پھر 10 سال چھٹی کی، پہلے سعودی میں، اس کے بعد واپس آیا، ایک بار پھر 2/3 اکثریت دلوایا گیا، پھر سے انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے ان کو 2/3 اکثریت دی، اور مجبور ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا کا رٹ لگا کے سیاست کرتا آ رہا ہے۔ اور آج بھی میں آپ لکھ دو، یہ بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ بنتا ہے تو انہی لوگوں سے لڑنا ہے، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی پرانی سیاست کی وجہ سے اس نے انہی لوگوں سے لڑنا ہے، پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی اب 2024 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہمیں 2024 کے مطابق ایک نیا سیاست کرنا چاہیے، نیا سیاستدانوں کے ساتھ سیاست کرنا چاہیے جو اصل طریقے سے اس ملک کا 70% کا نمائندگی کر سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 70 سال کے ہوں اور میں کہوں کہ وہ جو 70% آبادی ہے، جو نوجوان ہے، کہ میں ان کا نمائندگی کرتا ہوں، اس لیے میں نے ایک زمانے میں کرکٹ کھیلا تھا۔ ہم نے ان نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں جو کیا سو تو کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، مگر سیاست میں اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دلوانا ہے، سیاست میں اگر ہم نے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے، تو ایک ہی سیاسی جماعت ہے۔ میرا ایک کارکن سامنے کھڑا ہے، کھڑی لے کے ایسے اشارہ کر رہا ہے کہ میں گری چور کا الزام جو ہے وہ خان صاحب پہ لگا دوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب محسوس ہو رہا ہوگا، اس کو ذرا اندازہ ہوگا کہ جب وہ ہر کسی کو چور 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 کہہ رہا تھا کہ وہ الزام آسانی سے خان صاحب پہ بھی لگ سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے علاوہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ایک آپ کا خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا جماعت، اور دونوں جو ہیں ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا، ذاتی مقصد ہے اس کا الیکشن لڑنے کا۔ ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے۔ میرا نہ جیل کا فکر ہے، نہ نیب کا فکر ہے، میرا صرف آپ کی فکر ہے، اس ملک کی عوام کی فکر ہے جو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں۔ تو میں اپنے پنجاب کے جیالوں کو، جو پیپلز پارٹی کے بہادر جیالے ہیں، غیرت مند جیالے ہیں، وفادار جیالے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سیاست کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیمپین کیسے کیا جاتا ہے، آئے اب دم مشقل اندر کر کے میدان میں نکلے،